اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے سردیوں کے سفر سے اور گرمیوں کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس لازم ہے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی، الذی اطعمہم، وہ اللہ جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور اس نے امن فراہم کیا ان کو خوف سے۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کا جو ایک نام تو وہ ہے سورۃ قریش، اور یہ جو قریش کا لفظ ہے یہ مکہ میں جو قبیلہ آباد تھا، جس قبیلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد تھے، اور آپ اس قبیلے کے چشم و چراغ تصور کیے جاتے تھے۔ تو قریش یہ قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد تھا۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ اس قبیلے کا تذکرہ ہے، اس کا بیان ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام ہے سورۃ قریش، یہ علامت کے طور پر ہے۔ ایک اس سورت کا نام سورہ ایلاف بھی ہے، بعض تفسیروں میں اس کا ایک نام سورۃ الایلاف بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا ایلاف، یہ مصدر کے طور پر ہے، باب یعنی افعال کے وزن پر۔ یہ جو
باب افعال ہے یہ عام طور پر متعدی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ بطور لازم بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ 2-3 میرے جملے جو ہیں شاید عام بھائیوں کو نہ سمجھ آئیں کہ باب افعال کون ہوتا ہے، لازم کیا ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا میں نے ایک گرامر کا ٹچ دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایلاف ہے یہ بطور لازم بھی آ جاتا ہے، بطور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جو صرف فعل اور فاعل دونوں سے مکمل ہو جائے، بس فعل ہے اور فاعل ہے، سمجھ آئی نا۔ متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو، یعنی اس میں یہ تینوں کا سیٹ موجود ہو، تو پھر وہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ متعدی۔ تو بہرحال اس کا اگر لازم کے اعتبار سے معنی کریں گے تو اس کا معنی بنے گا کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یہ لازم والا معنی ہے۔ اور اگر اس کا متعدی والا معنی کریں گے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اس میں فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو بعض ترجمے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے فعل لازم والا معنی کر دیا ہے، اور بعض ترجمے والوں نے معنی کیا ہے کہ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے متعدی والا معنی کر دیا ہے۔ تو دونوں ہی معانی ٹھیک ہیں۔ تو فرمایا کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے سردیوں کے سفر سے اور گرمیوں کے سفر سے۔ رحلہ، رحلہ اس کا کیا معنی ہے؟ سفر۔ رحلتن، رحلتن کا کیا معنی ہے؟ سفر۔ آپ اکثر شاید اردو میں یہ لفظ سنتے ہوں کہ فلاں حضرت جو ہیں وہ رحلت فرما گئے ہیں۔ تو رحلت فرما گئے ہیں کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے سفر کر چکے ہیں، اگلے یعنی کہ جہان جا چکے ہیں۔ تو رحلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا، سمجھ آئی نا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ لفظ رحلت ہمارے ہاں موت کے لیے ایک استعارہ ہے، موت کے لیے ایک استعارہ ہے۔ تو فرمایا کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ان کے مانوس ہونے رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کے سفر سے اور گرمیوں کے سفر سے۔ اللہ اکبر۔ کئی ماشاءاللہ بھائی یہاں ایسے بھی تشریف فرما ہیں کہ جو تھوڑا بہت وہ گرامر کا فہم رکھتے ہیں، گرامر کا ذوق رکھتے ہیں۔ میں ان کے لیے بس 1-2 منٹ میں یہ بات عرض کروں گا، وہ دوسرے بھی اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ کوئی شاید فائدہ ہو جائے۔
ایک مفسر ہیں، وہ مصر کے مفسر ہیں، مصر کے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا عجیب سا نقطہ بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ قریش ہے اور اس سے جو پچھلی سورت ہے سورۃ الفیل، ان دونوں صورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مضمون وہ بہت ہی زیادہ مربوط ہے، بہت زیادہ مربوط ہے۔ بھلا کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سورت کی جو آخری آیت ہے نا، ذرا اس کو ذرا ذہن میں لائیں کہ اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اس اللہ نے ان کو کر دیا، وہ جو اصحاب الفیل تھے اللہ نے ان کو کر دیا کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کیوں کر دیا؟ کھائے ہوئے بوسے کی طرح اللہ نے ان کو کیوں کر دیا تھا؟ اس کی وجہ، بھائی ایک وجہ تو وہ ہے نا کہ وہ آئے تھے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، تو اللہ نے سزا کے طور پر اللہ نے ان کو سزا دی اور ان کے سارے ہاتھیوں کو اللہ نے مار دیا اور ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس کا ایک دوسرا سبب اللہ نے یہ بیان کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فرمایا ہم نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا اس لیے کہ یہ جو قریش تھے نا، ان کو دو سفر بڑے مانوس تھے۔ کون سے دو سفر؟ ایک سردیوں کا سفر اور ایک، ہم نے ان کے ان دو سفروں کی وجہ سے ہم نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ بھئی ان کے دو سفر اور ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دینا، اس میں مناسبت اور مطابقت کیا ہے؟ بھئی مطابقت یہ بیان کی ہے اس مفسر نے، وہ کہتا ہے بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی یعنی ان ہاتھی والوں کو وہاں سزا نہ دیتا، ملیا میٹ نہ کرتا، تو وہ مکہ والے جو ہیں ان کی عزت جس بیت اللہ کی وجہ سے تھی تو ان کی وہ عزت وہ تکریم باقی نہ رہتی، اور دیگر ممالک میں جب یہ سفر کر کے جاتے تھے تو جو ان کو پروٹوکول ملتا تھا وہ پروٹوکول ملنا ختم ہو جانا تھا۔ کون جی کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر ان کا وہ پروٹوکول باقی نہیں رہنا تھا، سمجھ آئی نا؟ وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا پروٹوکول ملتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، یہ جب سفر کے لیے جاتے اور ان کے دو بڑے اہم سفر ہوتے تھے تجارتی سفر۔ ایک ان کا تجارتی سفر ہوتا تھا موسم سرما میں، یہ موسم سرما میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف۔ کیوں؟ یمن جو تھا یہ گرم علاقہ تھا، تو سردیوں کا موسم ہو تو سردیوں کے موسم میں کسی گرم علاقے کی طرف جانا یہ اچھا لگتا ہے نا؟ یہ کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ اور ایک سفر وہ کرتے تھے موسم گرما میں، موسم گرما میں یہ سفر کرتے تھے ایک یعنی سرد علاقے میں، اور سرد علاقہ کون سا تھا؟ شام کا علاقہ۔ تو یہ شام کے علاقے میں جاتے گرمیوں کے موسم میں، اور سردیوں کے موسم میں جاتے یمن کی طرف۔
کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا، شام سرد علاقہ تھا۔ یہ ان کے دو بہت بڑے بزنس ٹور ہوا کرتے تھے قریش کے۔ تو جب یہ لوگ جاتے نا، اللہ اکبر، تو جتنے بھی راستے میں قبائل آتے، جتنے بھی راستے میں بڑے بڑے علاقے آتے، تو ان علاقوں کے جو بڑے بڑے جگے اور بدماش ہوتے اور لوگوں سے وہ باقاعدہ یعنی وصول کیا کرتے تھے، وہ جگہ وصول کرتے تھے، ٹیکس وصول کرتے تھے۔ تو جب وہ جاتے نا یہ لوگ قریش، تو ان کو پتہ چل جاتا اچھا یہ قریش آئے ہیں، یہ بیت اللہ کے رکھوالے آئے ہیں، یہ بیت اللہ کے منتظمین آئے ہیں، اور یہ بیت اللہ کے پڑوسی آئے ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے نامی گرامی بدماش اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں سے یعنی وہ وصول کرنے والے، ٹیکس وصول کرنے والے، جگہ وصول کرنے والے، وہ راستہ چھوڑ کر سائڈ پہ ہو جاتے، کہتے نا جی نا، ان کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، یہ بڑے محترم ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو لوٹنا بھی نہیں اور ان کے اوپر ہم نے کوئی ایسی ویسی کارروائی نہیں کرنی، بلکہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات، جب وہ وہاں سے گزر کر آگے بڑھتے وہ ان کی خدمت میں تحائف پیش کرتے، کہتے جی آپ ماشاءاللہ اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، تو یہ جناب ہماری طرف سے نذرانہ قبول فرمائے، تو وہ نذرانے کے طور پر ان کو یہ سارا کچھ دیتے۔ اب میرے بھائیو بات ذرا سمجھیں کہ اگر بیت اللہ وہ ابرہا اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتا اور وہ بیت اللہ کو گرا دیتا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، تو یہ جو قریش کا پورے عرب میں ایک وقار تھا اور ان کی ایک تکریم تھی، ان کا پروٹوکول تھا، یہ سارے کا سارا ختم ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ہیں جی؟ تو اس لیے اللہ نے پھر یہ اس کی ایک دوسری وجہ بیان کی کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ اکبر۔ ویسے اگر ان دونوں صورتوں کو معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے یوں مربوط قرار دیا جائے تو بہرحال بات کچھ سمجھ میں آتی بھی ہے، لیکن اس مفسر نے نا ایک اور آگے بات کہہ دی ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دو صورتیں جو ہیں نا، سورۃ الفیل اور سورہ قریش، یہ دو صورتیں اصل میں دو نہیں، یہ ایک ہی صورت ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ ان دونوں صورتوں میں اتنی مطابقت ہے، کیا ہے؟ اتنی مطابقت ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ریلیٹڈ ہیں کہ یہ دو صورتیں یہ در حقیقت ایک ہی صورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا جہاں تک نقطہ نظر ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کی 114 نہیں 113 صورتیں، اس کے بقول قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 113 صورت۔ لیکن یہ بات اس کی ٹھیک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امت کا اجماع ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں، امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو ایک طرف پوری امت کا اجماع اور ایک طرف اس اکیلے مفسر کی بات، تو ہم کس کو تسلیم کریں گے؟ یعنی ہم تو اس کو تسلیم کریں گے جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تو میرے بھائیو بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، یہ جو جار اور مجرور ہے، یہ لام حرف جار ہے اور آگے یہ سارا مجرور ہے، یہ جار اور مجرور یہ دونوں مل کر متعلق ہو جاتے ہیں جعلہ کے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔
کیوں بھائی بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو میرے بھائیوں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو قریشیو، میرا تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے اس سفر کی محبت تمہارے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ یہ سفر کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے، سفر سے تمہارا دل بدکتا نہیں، تم اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ یہ سفر جو ہے یہ تمہیں ہم نے مانوس کر دیا ہے، اس سفر کی ہم نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، ویسے میرے بھائیوں، ایک عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، مقولہ ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، السفر وسیلۃ الظفر۔ ظفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ تو ایک یہ مقولہ ہے کہ یہ جو سفر ہوتا ہے یہ کامیابی کا زینہ ہے، کامیابی کا زینہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سفر ہی تو ہے جس سے انسان کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ آپ کبھی محدثین کے حالات پڑھیں، محدثین نے سفر کیے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے، وہاں جا کر اساتذہ سے علم حاصل کیا، تو یہ سفروں نے ہی ان کو بڑے بڑے محدث بنا دیا، بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے مفسر بنایا۔ تو اس میں ایک کردار سفر کا بھی ہے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھے رہتے تو علم کیسے حاصل کرتے؟ تو علم کے حصول میں سفر کا ایک کیا ہے؟ بڑا کردار ہے سفر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اس سفر سے انسان کی معیشت کا بڑا عمل دخل ہے۔ بندہ سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے لیے جاتا ہے، یا ایکسپورٹ اور امپورٹ، یہ دونوں کا ایک بڑا عمل دخل ہے سفر کے ساتھ۔ جتنی برآمدات ہوتی ہیں، درآمدات ہوتی ہیں، تو کیا اس میں سفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس میں بھی سفر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مال و دولت کے حصول اور رزق حلال کی تلاش، اس کے اندر یہ سفر ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، سفر ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو حصول علم میں بھی اور حصول دولت میں بھی، حصول علم میں بھی اور حصول دولت میں بھی۔ سفر کا ایک تیسرا بڑا فائدہ کہ اس سفر کے ساتھ دنیا کے جو یعنی باقی دنیا کی جو اقوام ہیں، جو دنیا کی باقی تہذیبیں ہیں، جو دنیا کے باقی تمدن ہیں، اور جتنی دنیا کی ثقافتیں ہیں، ان ساری تہذیبوں کا، تمدنوں کا، ثقافتوں کا اور ان کے علاقائی روایات کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سفر کے ساتھ۔ کیوں بھائی سفر کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ایران کے اندر کیا صورتحال ہے، سفر کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ انڈیا کے اندر کیا کیا صورتحال ہے، سفر کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ فلاں ملک کی تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سفر سے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا سیاح گزرا ہے جس کا نام ابن بطوطہ، نام سنا ہے نا، ابن بطوطہ۔ تو اب اس نے سفر ہی کیے تھے، سمجھے نا، اور سفر کر کے پوری دنیا کا اس نے چکر کاٹا، اور پھر اس نے ساری دنیا میں جہاں جو تہذیب دیکھی، جو تمدن دیکھا، اس نے پھر ان کو قلم بند کیا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے ایک نام شاید سنا ہو، کولمبس۔ کولمبس سنا ہے نا؟
یہ کولمبس کون تھا جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا؟ تو اس نے بھی بہت زیادہ سفر کی. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان سفروں کے ساتھ یہ 3 بینیفٹ جو ہیں یہ تو مسلم ہیں. سفروں کے ساتھ حصول علم کا بہت بڑا عمل دخل ہے، ان سفروں کے ساتھ حصول دولت کا بڑا عمل دخل ہے، ان سفروں کے ساتھ پوری دنیا کی روایات اور کلچر اور تہذیب و تمدن کی پہچان کا بھی بڑا عمل دخل ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ یہ 3 فائدے تو ہیں ہی ہیں، حصول علم، حصول دولت، اور تیسرا دنیا کی جو تہذیب و تمدن اس کی پہچان. 3 میرے بھائیوں یہ تو وہ فوائد ہیں کہ جو دنیا کے ہر شخص کو حاصل ہیں. دنیا کے ہر شخص کو، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ یہودی ہے، سارے ان تینوں چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی بھی ہے. کیا خیال ہے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ آکسفورڈ جاتے ہیں، کیمبرج جاتے ہیں، دیگر ممالک میں. ضروری تو نہیں یہ دین کا علم، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے. لیکن میرے بھائیوں اس سفر نے مسلمانوں کو کچھ ایسے فوائد بھی دیے کہ وہ بھی ذرا سننے والے ہیں. یہ جو مکہ کے لوگ تھے قریش، ان کی یہی سفروں کے ساتھ محبت ان کو دھیرے دھیرے کہاں لے گئی؟ یہی سفروں کی محبت جو ہے بالآخر ان کو ہجرتوں پر لے گئی. اور پھر ان مسلمانوں نے پھر اس سفر کی محبت کی وجہ سے پھر ماشاءاللہ ہجرتیں کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. اور مسلمانوں نے ہجرت کی نا، ہجرت حبشہ، اور پھر کی ہجرت مدینہ. تو یہ جو ہجرتیں ہیں، ہجرت میں بھی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ سفر ہی ہوتا ہے کہ انسان سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ فراخ نہ تھی کہ تم نے کیوں نہیں یہ علاقہ چھوڑا تھا جہاں تمہارے لیے دین پر عمل کرنا دشوار ہو چکا تھا؟ تو تم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے نا، کسی اور علاقے میں تم چلے جاتے. تم نے کیوں نہیں یہ علاقہ چھوڑا؟ تو یہ ہجرت، اور ہجرت کتنا بڑا ایشو ہے اسلام کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر اسلام، دوسرے نمبر پر ہجرت، اور تیسرے نمبر پر حج مبرور. یہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کے سارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ پچھلا سارا کھاتا ہی کلیئر ہو جاتا ہے. یہ ان میں ایک ہجرت ہے. وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. اچھا، اب ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے لیے پھر اس سفر کا چوتھا فائدہ کیا ہوا اہل اسلام کے لیے، کہ مسلمانوں کے لیے ہجرت آسان ہو گئی. مسلمانوں کے لیے کیا ہو گئی؟ ہجرت آسان ہو گئی. حصول علم کا فائدہ تو تھا ہی تھا، حصول دولت کا فائدہ بھی تھا ہی تھا، پھر اس میں دیگر ممالک اور دیگر اقوام کی تہذیب و تمدن کی پہچان وہ بھی فائدہ تھا. چوتھا فائدہ اہل اسلام کے لیے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ہجرت آسان ہو. اچھا، اب ذرا آگے سنیں 5واں فائدہ اہل اسلام کے لیے. وہ کیا کہ جب مسلمانوں نے ہجرتیں کیں، اب ان کی وہ جو منتشر قوت تھی وہ ایک جگہ پر مجتمع ہو گئی. ہجرتیں کرنے سے کیا ہو گئی؟ وہ مجتمع، وہ جتنی منتشر قوتیں تھیں اور وہ جو افراد تھے وہ ایک جگہ کہاں ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. ایسا ہی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہجرت مدینہ ہوا
ہوئی تو کتنے لوگ مکہ سے آ گئے، کوئی بحرین سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ اب یہ ساری قوت کہاں اکٹھی ہو رہی ہے؟ مدینہ میں۔ جب یہ ساری ایک قوت مدینے میں اکٹھی ہو گئی تو ابھی کوئی بڑی قوت بھی نہیں، ابھی آ جا کر صرف 313 افراد یا اس کے لگ بھگ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنی سی قوت کو ساتھ لے کر بدر میں پہنچے اور کفر کے ساتھ سب سے پہلا ایک فقید المثال مارکا لڑا۔ اس مارکے کا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر۔ تو میرے بھائیو، یہی ہجرت جو ہے آگے بنیاد بنی جہاد کا۔ یہ ہجرت کس کی بنیاد بنی؟ پھر آگے مسلمانوں نے جہادی سفر کیے۔ اب جناب سفر ہو رہا ہے، یہ بدر کی طرف جا رہے ہیں، اب سفر ہو رہا ہے، یہ اب خیبر کی طرف جا رہے ہیں، یہ سفر ہو رہا ہے جناب مکہ کی طرف جا رہے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے، یہ سفر ہو رہا ہے اب طائف کی طرف رخ ہے، اب حنین کی طرف رخ ہے، یہ سفر اب تبوک کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ یہ سارے جہادی سفر۔ تو میرے بھائیوں، اس سفر کی محبت نے مسلمانوں کو 5واں فائدہ یہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے جہاد آسان ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کے لیے جہاد آسان ہو گیا۔ اور جب جہاد آسان ہوا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کے پاس پھر فتوحات آئیں، پھر علاقے فتح ہوئے، اور علاقوں کی فتوحات کے بعد مال غنیمت آیا مسلمانوں کے پاس، اور پھر مسلمانوں کے دن پھر گئے۔ تو یہ سارے فوائد، اس میں بنیادی کلیدی کردار کس کا ہے؟ ہاں جی، سفر کا۔ تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ السفر وسیلۃ الظفر، تو یہ ٹھیک ہے نا کہ سفر جو ہے یہ کامیابی کا زینہ ہے، سمجھے نا؟ اچھا، لیکن ایک اور بھی بات ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ السفر نصف السقر، کہ یہ سفر جو ہے یہ آدھی جہنم ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور بھائی اگر سفر کسی مقصد کے تحت ہے تو پھر تو وہ کامیابی کا زینہ ہے، اور اگر اس کے پیچھے مقصد کوئی نہیں ہے، سمجھے نا، تو وہ پھر تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے، اور کیا ہے؟ کیا بات؟ وہ تھکاوٹ ہی ہے نا، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے، تو تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے پھر۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سفر پہ جائے، جب اس کا وہاں جس کام کے لیے گیا ہے نا وہ کام ہو گیا، واپس گھر آئے۔ جس کام کے لیے گیا ہے وہ کام ہو گیا تو اب واپس گھر آئے۔ اب کیا مقصد ہے وہاں ٹھہرنے کا؟ گھر آئے واپس۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ تلقین فرمائی کہ تمہارا سفر کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جناب ادھر صورتحال یہ ہے کہ کبھی کلاس کی دعوت دیں، او جی ٹائم ہی نہیں نکلتا، او بھائی ہفتے کے دن ایک دن تو آنا ہوتا ہے، اتوار کے دن مغرب کے بعد گھنٹے کی کلاس، او جی بھائی ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں، یقین جانو ٹائم ہی کوئی نہیں نکلتا۔ اچھا، لیکن ناران اور کاغان کے جب ٹور طے ہوتے ہیں تو پھر مہینے مہینے کا ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یعنی اس میں پوری فیملی جا رہی ہے، پورے گروپ جا رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بڑا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ لیکن اس بیچاری 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی کلاس کے لیے ٹائم نہیں۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟
تو میرے بھائیوں سفر ہو کسی مقصد کے تحت، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لإیلاف قریش، قریش کے، تو میرے بھائیوں ان مسلمانوں کے اس سفر کی محبت نے ان کو حصول علم کا فائدہ بھی دیا، حصول دولت کا فائدہ بھی دیا، مختلف علاقوں اور مختلف اقوام کی تہذیب و تمدن اور ثقافت سے شناسائی کا فائدہ بھی دیا، اور اس سفر نے مسلمانوں کو ہجرت کا فائدہ بھی دیا اور جہاد کا فائدہ بھی دیا، اور پھر اس جہاد کے نتیجے میں آگے بہت ساری فتوحات کا فائدہ بھی دیا۔ اور مسلمانوں نے جو پھر علاقے فتح کیے، روم فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، افریقہ، یہاں تک کہ یہ سارا ہند، یہ سندھ، یہاں تک فتوحات آئیں، تیونس فتح ہوا، سمرقند، بخارا، اور یہ سارا مغرب۔ الحمدللہ یہ ساری فتوحات بھائیوں کس کے نتیجے میں تھی؟ سفر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے مکے والو، میں نے تمہارے اس سفر کی محبت سے مانوس ہونے کی وجہ سے میں نے تمہارے بیت اللہ کو بچایا، کس سے؟ ابرہہ سے۔ کس سے؟ ابرہہ سے۔ چونکہ تمہیں یہ سفر بڑے مانوس تھے نا، سردیوں کا سفر، گرمیوں کا سفر۔ یہاں پر کتنے موسموں کا نام اللہ نے بیان کیا؟ ہیں جی؟ 2 موسم۔ کتنے؟ عربی زبان میں موسم کو کہتے ہیں فصلن۔ کیا کہتے ہیں؟ فصلن۔ تو یہاں ایک موسم سرما اور ایک موسم گرما، فصل الشتاء و فصل الصیف، یعنی موسم گرما کا بیان آ گیا اور موسم، اور دنیا میں ویسے ٹوٹل کتنے موسم؟ 4۔ ایک موسم اس کو کہتے ہیں موسم بہار، اور ایک موسم اس کو کہتے ہیں موسم خزاں۔ تو موسم بہار کو عربی میں کہتے ہیں فصل الربیع۔ کیا کہتے ہیں؟ فصل الربیع۔ اور موسم خزاں کو عربی میں کہتے ہیں فصل الخریف۔ تو یہ ٹوٹل کتنے موسم ہو گئے؟ 4۔ فصل الشتاء موسم سرما، فصل الصیف موسم گرما، فصل الربیع موسم بہار، فصل الخریف موسم خزاں۔ یہ عربی میں 4 موسم ہے۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو جس اللہ نے تمہارے دل میں محبت ڈالی سفر کی، اور تم نے سفر کیے، تمہیں پوری دنیا سے پروٹوکول ملا، تو اب تمہیں چاہیے تھا نا کہ تم عبادت کرتے اس گھر کے رب کی۔ تمہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے تھی پھر؟ اس گھر کے رب کی، جس نے تمہارے لیے اتنا بندوبست کیا۔ لیکن ظالموں، تم نے عبادت کی لات کی، منات کی، عزا کی، ہبل کی، 360 معبودوں کی، تم نے ان کو معبود بنا لیا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ مسلمہ ایک اصول ہے کہ جدہ کھائیے اودا، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے اس اللہ کے نام کی، اس کی عبادت کرتے، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، اس اللہ کے نام کی ہی سبیلیں لگاتے، اس اللہ کے نام کے نذرانے پیش کرتے، صرف اس اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، کرنی برنی والا، نفع نقصان کا مالک سمجھتے۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مجبور، بے بس، لاچار اور بالکل بے اختیار بندوں کو تم نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی تمہاری بے وفائی ہے، یہ کتنی بڑی تمہاری طرف سے نمک حرامی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک سے، کھانا کھلایا بھوک سے۔ یہاں پر مکہ میں تو کوئی فصل ہی نہیں اگتی تھی، مکہ میں کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، کوئی فصل نہیں اگتی تھی، نہ سبزیاں، نہ پھل فروٹ، نہ کوئی غلہ اناج۔ یہ تو ایک زمین ہی اس طرح کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ایسے پھل وہاں مہیا کیے، ایسی ایسی سبزیاں اللہ نے مہیا کی، تمہیں ایسا اللہ نے غلہ اور اناج دے دیا کہ پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن مکہ میں یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ ہیں جی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ مکے کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما اور ان کو امن عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل مکہ پر اپنے 3 انعامات کا تذکرہ کیا۔ پہلا انعام سفر کی محبت ان کے دل میں ڈالنا، دوسرا انعام ان کو بھوک سے کھانا کھلانا، ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دینا، اور تیسرا انعام ان کو خوف سے امن عطا کرنا۔ اللہ اکبر! یہ عرب کا وہ علاقہ تھا جہاں ہر وقت ایک دوسرے پر حملے ہوتے تھے، لوگوں کے بچے اٹھا لیے جاتے تھے، عورتوں کو یعنی اٹھا لیا جاتا تھا، اور وہاں پر چوریاں اور ڈکیتیاں وہ اپنے پورے عروج پر تھیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا وہاں قانون چلتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی، یہ وہاں پر قانون تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مکے والوں کو امن فراہم کیا، کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کی طرف یعنی لوٹ مار کا ارادہ نہیں۔ بالکل لوگ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ سیدنا عدی بن حاتم ہے نا رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی ایک بڑا معروف عرب کا سخی گزرا ہے، اس کا بیٹا ہے یہ عدی بن حاتم، یہ انجیل کا حافظ تھا، اور اپنے بنو طے قبیلے کا سردار تھا یہ عدی بن حاتم۔ پہلے اس کا باپ سردار تھا، باپ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ پر بیٹا سردار بنا۔ تو یہ عدی بن حاتم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے ملاقات کی، تو میرے پاس نا اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس 2 آدمی آئے، آپ کے پاس 2 آدمی آئے، اور 2 آدمی آئے، ایک آدمی کیا کہتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نا دعا فرمائیں، بڑا یہاں پر جناب قحط کا ماحول ہے، رزق نہیں ہے، بھوک بہت ہے، غربت ہے، افلاس ہے، دعا کریں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ابھی اس نے بات مکمل کی، ایک دوسرا آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول دعا فرمائیں، بڑا خوف ہے، ہر طرف حملے اور مار دار، خون خرابہ، تو دعا کریں اللہ امن عطا فرمائے۔ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بات محسوس کی، دیکھو آنے والوں نے دونوں سوال کیسے کیے ہیں کہ یہ عدی، یہ ایک قوم کا سردار آیا بیٹھا ہے میرے پاس، اور اس کو اللہ کے نبی ذہن بنا رہے تھے یہ مسلمان ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لے، آپ کے دل میں یہ تڑپ، اب وہ آ کر یہ نقشہ بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے سوالوں کا جواب تو کیا دینا تھا، آپ نے جناب عدی کو فرمایا اے عدی، اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دی نا، تجھے اگر لمبی عمر اللہ نے دی تو عدی دیکھنا میری امت کے اندر ایسا انقلاب آئے گا، ایسے حالات بدلیں گے، ایسے پرسیٹے آئیں گے۔ فرمایا کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، اتنا پیسہ کہ زکوٰۃ لینے والا ملے گا ہی کوئی نہیں،
جس کے پاس بھی جائے گا نا وہ کہے گا میں نے تو اپنی زکوٰۃ دینی ہے، میں تو پہلی زکوٰۃ کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور یہ کیفیت بنی تھی جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ آپ نے فرمایا عدی اللہ نے تجھے اگر لمبی عمر دی نا تو دیکھنا میری امت کے اندر ایسا امن قائم ہوگا، ایسا امن کہ ایک عورت ہیرا شہر سے چلے گی اور وہ اکیلی بیت اللہ آئے گی اور حج کرے گی اور واپس جائے گی، اس کو آتے ہوئے جاتے ہوئے راستے میں کسی ڈاکو لٹیرے کا کوئی خطرہ نہیں ہو۔ اللہ، جناب عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں نا فوراً خیال آیا کہ یہ اللہ کے رسول جس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بنو طے کے جو ڈاکو ہیں وہ پھر کہاں جائیں گے، ان کا کیا بنے گا، وہ کدھر جائیں گے۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ اے عدی اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دی نا تو دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن جو ہیں وہ میری امت کے پاس پہنچیں گے، یہ میرے امت کے لوگ فتوحات کریں گے اور بالآخر کسرا کو فتح کریں گے، ایران ان کے پاس آئے گا اور کسرا کے کنگن ہمارے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اب یہ باتیں کس کے سامنے اللہ کے رسول نے بیان کی؟ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ یہ عدی جب بوڑھے ہو گئے نا تو اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، پوتوں کو، اب ساروں کو بٹھا کرنا یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بیٹوں اور میرے پوتوں میری بات اچھی طرح سنو، یہ میں نے خود حدیث اللہ کے نبی سے سنی، میرے سامنے کی بات ہے کہ دو آدمی آئے تھے اور انہوں نے یہ دو سوال کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تین باتیں، تین پشین گوئیاں آپ نے بیان کی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بچوں وہ جو ہے نا کسرا کی بات وہ تو میرے ہاتھوں پوری ہو گئی کہ جب ہم نے ایران فتح کیا تو ایران کے فتح کرنے والوں میں میں خود شامل تھا، وہ پشین گوئی تو پوری ہو گئی نا۔ اور وہ جو ہیرا سے عورت آئے گی اور وہ حج کرے گی اور واپس جائے گی اور کوئی اس کو یعنی چھیڑ خانی نہیں کرے گا، اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عدی کہتے ہیں وہ عورت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، دو پوری ہو گئی۔ اب کہتے ہیں وہ جو تیسری بات ہے نا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ یہ پشین گوئی میری زندگی میں ابھی تک تو نہیں پوری ہوئی، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ یہ پشین گوئی بھی چلو میں نہ دیکھ سکا، تم میں سے کوئی نہ کوئی اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ لے گا، سمجھے نا۔ اور پھر یہ پشین گوئی کب پوری ہوئی؟ سید جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ اتنا مال تھا مسلمانوں کے پاس میرے بھائیوں، کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو اپنے کتنے انعامات یاد دلائے؟ 3۔ پہلا انعام سفر کی محبت دل میں ڈالی، دوسرا انعام اللہ نے ان کو تنگ دستی سے اللہ نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی، اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا کیا ان کی خوف کی کیفیت میں۔ یہ 3 انعام اللہ نے بیان کیے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے سردیوں اور گرمیوں کے موسم سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے ان کو بھوک سے کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن عطا کیا خوف سے۔